ہم جس پیارے دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس نے ہمیں انسانوں کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنے کی مختلف اعتبارات سے تعلیم عطا فرمائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت معروف بات ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں موسم کا پھل لے کر آتے ہو تو اپنے پڑوس میں بھی بھجوا دیا کرو، ورنہ کم سے کم اس کا تو اہتمام کرو کہ اگر تم کھا لو تو اس پھل کے چھلکے اس طرح باہر نہ پھینکو کہ اگر پڑوس کے وہ لوگ دیکھیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے بچے کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں دوبارہ اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ بندوں کے احساسات کا، جذبات کا لحاظ رکھنا، یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی، اور بتایا جا رہا ہے پھل لے کر آئے ہو، کوئی اور شے استعمال کر رہے ہو، اچھا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی بھجوا دو تھوڑا، جس قدر سہولت کے ساتھ ممکن ہو۔ اگر ممکن نہیں تو پھل جو تم نے کھایا ہے اس کے چھلکے اس طرح باہر نہ پھینکو کہ دوسرے دیکھیں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ یہ تو پھل کے بارے میں بات آ رہی ہے، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کتنے اور بہت سارے پہلو ہیں خوشی کے مواقع کے اعتبار سے، خوشی کو منانے کے اعتبار سے، اور جو بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں روزمرہ کے معاملات کے اعتبار سے، اس میں دکھاوے کا معاملہ، اس میں اپنے آپ کو کچھ شو کرنے کا معاملہ کہ جس سے دوسرا تکلیف محسوس کرے یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے، یہ طرز عمل مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گاڑی بھی نئی نئی ہاتھ میں آ جائے نا تو بڑی زور سے بریک مارا جاتا ہے کہ پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ شاید نئی نئی دولت ہاتھ میں آئی ہے، یا اللہ اپنے زبان میں رکھے کہ کوئی صاحب گھر سے چلے گئے تو اب گاڑی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ اظہار کیا ہے؟ یہ اپنی شان کا اظہار ہے، مگر شاید کچھ لوگوں کے اعتبار سے ان کو کم احساس کمتری میں مبتلا کر دینے کا معاملہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے عوام الناس میں سے یہ کام ہو تو بھی غلط ہے، لیکن جب ملک کے کرتا دھرتا یا ذمہ داران یا جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سیاسی اور اعتبارات سے منصب عطا کیا ہو اور وہ اپنی تقریبات کو اس طرح منعقد کریں کہ ایک طرف تو کچھ شریعت کی خلاف ورزی بھی ہو اور اس کا اظہار کیا جائے، ساری دنیا کو دکھایا جائے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا اظہار کئی لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے۔ ویسے بھی ہماری شادی بیاہ کی تقاریب اور خوشی کے یہ مواقع، ان کے بارے میں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کی خوشی بھی پابند ہے۔ مسلمان 24 گھنٹے کا مسلمان ہونا چاہیے نا۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ یہ ہے جو ہر وقت کا مسلمان بننا۔ تو مسلمان کی خوشی بھی پابند ہے، مسلمان خوشی میں بھی پابند ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں خاص طور پر ان لوگوں سے جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اور ہاں حلال کا، حرام مال تو جو ہے وہ جہنم کے انگارے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اگر وہ کچھ سادگی اختیار کریں گے، اگر وہ اپنی تقریبات کو سادہ انداز سے منعقد کریں گے، اگر وہ اپنے پیسے کو تھوڑا روک لیں گے، تو بہت سے لوگوں کے لیے ان معاملات کو، خاص طور پر بیٹیوں کی شادی کا معاملہ، ان معاملات کو انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ اور جب وہ لوگ کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں سے سادگی آئے گی تو نیچے والوں کو بھی حوصلہ ملے گا کہ اگر وہ بھی سادگی کے ساتھ ان معاملات کو نمٹا لیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور پھر وہ اس کا اظہار بھی کریں اور ساری دنیا میں اس کا چرچا بھی کریں، تو کئی نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں گھرانے شاید وہ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ نتیجتاً آپ ڈاکٹر سے پوچھئے یہ احساس محرومی کا شکار لوگ کیسے کیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ امراض انسان کو کیسے کیسے کاموں کی طرف جو ہے وہ لے جا کر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ایسے کام کر کے فنڈز حاصل کرے، ایسے کام کر کے ریسورسز حاصل کرے جو شرعاً بھی جائز نہیں، اور لا محالہ کہیں چوری ڈاکے تک کے معاملات اور نوبت اس کی پیش آ جاتی ہے۔ اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے، حتیٰ کہ ان کے احساسات اور جذبات کا لحاظ رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشی منائیں، پابند شریعت ہو کر ہم خوشی منائیں اس انداز سے کہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، اور ہم خوشی منائیں اس انداز سے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے یا کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ قرآن حکیم بھی اور نبی مکرم علیہ السلام بھی ان پہلوؤں سے ہمیں تعلیم عطا کرتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ تو ہم وہ ہیں جن کو نفع پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہلوؤں سے بھی دوسروں کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھنے اور شریعت کی پاسداری زندگی کے تمام گوشوں بشمول خوشی کے مواقع پر بھی ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com